بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے استقراء، اس کے بعد ہے تمثیل۔ لیکن استقراء کے بارے میں ہم کہیں گے کہ استقراء ہمارے پاس دو قسم ہے، ایک ہے استقراء تام اور ایک ہے استقراء ناقص۔ یہ ہمارے پاس دو قسم ہے، استقراء تام اور استقراء ناقص۔ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم اس کے تعریف دیکھ لیں گے کہ تعریف سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ استقراء کیا ہے۔ کسی کلی کی جزئیات میں تمہاری جستجو کے موافق ہر جزئی میں جب کوئی خاص بات تم کو ملے، پھر اس خاص بات کا حکم تم اس کلی کے افراد پر کر دو تو یہ استقراء کہلاتا ہے، اگرچہ کوئی جزئی ایسی بھی ہونا ممکن ہے کہ اس میں وہ خاص بات نہ ہو، اس لیے استقراء یقین کا فائدہ نہیں دیتا۔ مثلا ہم نے دیکھا کسی کلی کی جزئیات، مثلا ہے کتاب میں جو مثال ہے دہلی کا رہنے والا، یہ لفظ کلی ہے، دہلی کا رہنے والا۔ اب دلی میں جتنی بھی رہتے ہیں، جتنی بھی یعنی پاکستان میں رہنے والا یا دلی میں رہنے والا، لیکن کتاب کی جو مثال ہے میں اس سے سمجھا رہا ہوں کہ دلی کا رہنے والا یہ لفظی کلی ہے، اس کی جزئیات مثلا دلی میں زید بھی رہتا ہے، بکر ہے، عمر ہے اور وغیرہ وغیرہ، بہت سارے افراد ہیں۔ دلی میں جتنے افراد رہتے ہیں سب دلی کے رہنے والے اس لفظی کلی کے افراد ہیں اور جزئیات ہیں۔ اب ہم نے جستجو کی، ہم نے تلاش کیا اور اس کلی کے بعض افراد مثلا زید، عمر، بکر، اس کو ہم نے دیکھا کہ یہ عقل والے ہیں، یعنی عقل مند ہے۔ یہ حکم ہم نے لگا دیا، یہ خاص بات ہم نے دیکھ لی کہ یہ عقل والا ہے۔ تو ہم نے بہت سارے افراد میں یعنی دلی کے رہنے والے یہ لفظ کلی ہے، اس کی جزئیات زید، عمر، بکر، اکثر ہم نے دیکھا کہ وہ عقل مند ہے یعنی عقل والے ہیں۔ تو ہم نے یہ حکم اس کلی کے سارے افراد یعنی سارے جزئیات پر یہ حکم ہم نے لگا دیا کہ دلی کے رہنے والے عقل مند ہیں۔ دلی کا رہنے والا ایک کو ہم نے دیکھا، تیسرے کو ہم نے دیکھا اور اس میں ہم نے عقل مند اس کو پایا کہ وہ عقل والے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے اس بعض افراد کی وجہ سے ہم نے یہ حکم اس کلی کے سارے افراد پر یہ حکم لگا دیا کہ یہ دلی کا رہنے والا جو بھی ہو وہ عقل مند ہے۔ ابھی اس سے یہ باہر بھی ہو سکتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی ہو کہ وہ عقل مند نہ ہو، تو اس کو یعنی ہم نے ہمارے جستجو کے موافق ہر جزئی میں ایک خاص بات جو ہم نے دیکھی کہ وہ عقل والے ہیں، پھر یہ خاص بات ہم نے اس کلی کی جتنی بھی جزئیات ہے اس پر یہ حکم کر دیا کہ دلی کے رہنے والے جو ہے وہ سب عقل مند ہیں، تو اس کو استقراء کہتے ہیں۔ استقراء کہلاتا ہے اس کو۔ استقراء کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جزئی ایسی بھی ہونا ممکن ہے کہ اس میں وہ خاص بات نہ ہو کہ وہ عقل مند نہ ہو، تو اس وجہ سے یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتا۔ استقراء یقین کا فائدہ نہیں دیتا، یہ ہے استقراء۔ پھر استقراء میں ایک تام ہے الصحابۃ کلہم عدول، یہ استقراء تام ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام جتنی بھی ہے وہ عدول ہے، تو اس لیے یہ استقراء تام ہے، یقین کا فائدہ دیتے ہیں۔
لیکن یہ استقراء ناقص جو ہے دہلی کا رہنے والا، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض افراد اس میں عقل مند نہ ہو، تو اس وجہ سے اس کو استقراء ناقص کہتے ہیں۔ یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اور استقراء بھی اس کے معنی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ باب استفعال سے ہے۔ اور تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔